محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس دنیا کا نظام یہ ایسا رکھا ہے کہ یہاں پہ شر بھی ہے اور خیر بھی ہے، نگیٹو پازیٹیو ساری چیزیں ایک ساتھ چلتی رہتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اس کی قدرت کاملہ ہے۔ شر کو بھی اللہ نے پیدا کیا، برائی کو بھی اللہ نے پیدا کیا، نیکی کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تو یہ ساری چیزیں ایک ساتھ چلتی رہتی ہے۔ ہاروت اور ماروت اللہ کے دو فرشتے تھے جو اس روئے زمین کے اوپر اتارے گئے تھے، اور نیک اور بد انسان کی آزمائش کے لیے کہ کون نیک ہے جو اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھتا ہے، اور کون بدکار ہے جو اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ ہاروت اور ماروت کو جادوئی علم دیا گیا تھا، اور ایسا جادو تھا جو مرد اور عورت کے بیچ میں جدائی پیدا کر دیتا تھا۔ اور دوسری بات، شیطان بھی کب خوش ہوتا ہے؟ شیطان اپنا تخت سمندر کے اوپر لگاتا ہے، پانیوں کے اوپر ایک تخت لگاتا ہے، اور پھر اس کے چیلے اور چپیٹوں کو بھیج دیتا ہے دنیا کے اندر، الگ الگ برائیاں کراتے ہیں، الگ الگ گناہ کراتے ہیں۔ لیکن جو مرد اور عورت کے بیچ میں جو نفرت پیدا کرتا ہے، جدائی پیدا کرتا ہے شیطان، بڑا شیطان اس کی پیٹھ کو تھپ تھپاتا ہے کہ یہ کام آپ نے بہت بڑا کیا۔ تو دوستو، ہاروت اور ماروت انسانوں کی آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے، لیکن یہاں پہ مختلف روایات ان کی طرف منسوب کی گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب اسلام کا پرچار ہو رہا تھا، اسلام پھیل رہا تھا، اسلام کا غلبہ دنیا کے اوپر ہو رہا تھا، پرشین امپائر کو اسلام نے گرا دیا تھا، اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، بڑے بڑی فتوحات حاصل کر چکا تھا، تو وہ جو اسلام سے دب کر جنہوں نے بظاہری کلمہ تو پڑھ لیا تھا، لیکن ان کے دلوں کے اندر بغض تھا، اسلام کی بابت نفرت تھی، اسلام کی بابت تعصب رکھتے تھے، تو انہوں نے اسلام کی صحیح تصویر کو مٹانے کے لیے، اسلام کی مین اسٹریم تعلیم کو مشق کرنے کے لیے انہوں نے مختلف حربے اختیار کیے، مختلف پلاننگیں بنائی اور مختلف اسٹریٹجی انہوں نے بنائی۔ انہوں نے من گھڑت یہاں تک کہ روایتیں بنا لی اور اللہ کے نبی کی طرف منسوخ کر دیا، ضعیف روایتوں کو گھڑ دیا۔ ظاہر بات ہے وہ ہم سے تو کافی پہلے کے تھے، متقدمین میں تھے، بظاہر مسلمان بھی تھے، تو ان کی روایت کو کچھ لوگوں نے کتابوں میں لکھ دیا۔ تو ضعیف روایتیں آپ کو ہر جگہ مل جائے گی، چھوٹی چھوٹی کتب احادیث ہے اس کے اندر بھی مل جائے گی، المستدرک الحاکم میں مل جائے گی، ابن حبان میں مل جائے گی، یہاں تک کہ تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی آپ کو ضعیف روایتیں مل جائے گی۔ تو لوگوں نے ہاروت اور ماروت کی بابت بھی کہانیاں بنا لی، ضعیف روایتیں گھڑ لی۔ لوگ یہ کہنے لگے کہ ہاروت اور ماروت نے تو اللہ کے سامنے اعتراض کیا تھا کہ تو نے جو انسان بنے ہوئے انسان کو پیدا کیا وہ تیری کیسے نافرمانی کر لیتا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ اگر وہ خواہشات، وہ نفس اگر میں آپ کے اندر رکھ دوں تو آپ بھی برائی کر سکتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ تو ہم ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے دو پاکیزہ فرشتوں کو لیا اور اس کے اندر فطرت انسانی بھر دی اور ان کو عراق کے بابل گاؤں کے اندر اتار دیا۔ تو اس کے پاس ایک زہرہ عورت آتی ہے، بچے کو لے کر، شراب کو لے کر۔ اس عورت نے کہا کہ یا تو میرے ساتھ بدکاری کرو، یا اس بچے کو مار دو، یا پھر شراب پیو۔ تو ان فرشتوں نے شراب کو اہون سمجھا، سب سے ہلکا گناہ سمجھا، اور انہوں نے شراب پی لیا، تو پھر انہوں نے بعد میں بچے کو بھی مار دیا اور اس عورت کے ساتھ غلط کام کر دیا۔ ایک تو یہ روایت۔ ایک دوسری روایت پیش کی جاتی ہے جو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا شاید، اس میں اس عورت نے کہا کہ آپ جو جادو سکھاتے ہو، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، جادو کون ہے جو اپنا ایک عقیدہ مضبوط رکھتا ہے، اپنا کانسیپٹ کو سدھارتا ہے، اور کون ہے جن کا ایمان کمزور ہے، جادو کے چکر میں آ جاتا ہے۔ تو وہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، بے شک جادو سکھاتے تھے، مرد عورت کے بیچ میں تفریق پیدا کر دیتے تھے، لیکن وہ ایک طرح کی آزمائش تھی کہ کون اس کو سیکھتا ہے اور کون اس سے بچتا ہے۔ اللہ نے ایک آزمائش پیدا کی تھی، لیکن اس عورت نے جب ان سے مطالبہ کیا تو انہوں نے ان کو جادو سکھا دیا، تو وہ عورت آسمان کے اوپر چڑھنے کی کوشش کی تو وہ زہرہ ستارہ بن گئی۔ یہ تو ہے من گھڑت کہانیاں،
جو فرشتوں کی معاذ اللہ اس میں توہین ہوتی ہے کہ فرشتے گناہ کرتے ہیں۔ فرشتے جادو ضرور سکھاتے تھے، لیکن فرشتے یہ بھی کہتے تھے کہ ہم فتنہ ہیں، یعنی ہم آزمائش ہیں تمہارے لیے، یہ بھی بتاتے تھے۔ فرشتوں سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے اندر فطرت ڈال دے یا کسی کو بتا دے تو اللہ کی ذات تو اس کے اوپر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات تو ہر شے کے اوپر قادر ہے، وہ چاہے تو فرشتوں کے قدم بھی لڑکھڑا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات تو قادر ہے۔ لیکن فرشتوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بنا کر دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ اس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی جادو نہیں سکھایا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو بڑے بڑے جادوگر تھے، بڑے بڑے جنات تھے، بڑے بڑے جو ساحر تھے، جادوگر تھے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلبہ نصیب کیا تھا۔ آپ نے ان کی تسخیر کر لی تھی، آپ نے ان کو کنٹرول کر لیا تھا، آپ نے ان کو نینترن اس کے اوپر کر لیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی بادشاہیت عطا کی تھی جو نہ تو آپ سے پہلے کسی کو عطا کی گئی اور نہ ہی قیامت تک آنے والی کسی شخص کو ایسی بادشاہیت، ایسی عمارت، ایسی شہنشاہی عطا کی جائے گی۔ لیکن حضرت سلیمان کے بعد جو کتابیں دفن کی گئی تھی آپ کے محل کے نیچے یا آپ کی کرسی کے نیچے، لوگوں نے اس کو نکالا اور جادو سیکھا، تو حضرت سلیمان نے اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ وہ پکے مواعظ تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کی ذات کے اوپر ان کا یقین تھا، لیکن بعد والے لوگوں نے خرافات کی۔ اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو کا اثر ہوا۔ یہ تو اللہ کو دنیا کو بتانا تھا کہ اتنی بڑی شخصیت کے اوپر بھی جادو چل سکتا ہے۔ تو جادو برحق ہے، شہر جسے عربی میں کہتے ہیں، انگریزی میں میجک کہتے ہیں، ہندی میں میلی ودیا کہتے ہیں، یہ برحق ہے، ہوتا ہے، اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، اس کا ضرر بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے اور اللہ نے اس کا مداوا بھی بتا دیا، توڑ اور حل اور سولوشن بھی بتا دیا قرآنی آیات کے ذریعے سے۔ جب نبی کے اوپر جادو ہوا تو معوذتین اتری، وہ صورتیں اتری جن کے پڑھنے سے جادو کا دفاع کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ امت کو بتانے کے لیے تھا کہ اگر کسی امتی کو اس طریقے کا شہر، جادو، میجک ہو جائے تو ان آیات کی وجہ سے ان کا توڑ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو سفلی علم، میلی ودیا، علمی نجوم، یہ سب کچھ ہے، جادو کا علم ہے۔ جادو، کامن، ٹوٹکا جس کو کہا جاتا ہے، ٹونڈر، سفلی، میلی ودیا، یہ سب کچھ برحق ہے، لیکن اس کا توڑ بھی ہے قرآن کی آیات کے ذریعے سے، جید علماء کرام کے پاس اس کا توڑ بھی ہے۔ تو دوستو، ہاروت اور ماروت کی بابت جو قصے کہانیاں گھڑی گئی ہے، یہ روایتیں آپ کو المستدرک الحاکم، ابن حبان یا تفسیر ابن کثیر کے اندر مل جائے گی، لیکن ان کے اوپر محدثین کا کلام ہے۔ احسان ہے ان صحابہ کرام کا جو اللہ کے نبی کے ساتھی تھے، جنہوں نے روایات ہم تک پہنچائی۔ اس کے بیچ میں جو راوی ہیں اس میں کوئی ضعیف ہیں، کوئی کاذب ہیں، کوئی جھوٹے ہیں، کوئی صحیح ہیں، کوئی سکہ ہیں، سلسلہ احادیث ہے، اس کے اوپر اسماء رجال کا فن ترتیب دیا گیا ہے۔ احسان ہے محدثین کرام کا، احسان ہے ہمارے اوپر ان ائمہ کرام کا جنہوں نے اس فن کو ترتیب دیا اور صحیح اور ضعیف کے بیچ میں ہم کو تمیز کر کے بتائی۔ تو یہ احسان ہے ان محدثین کرام کا۔ اور صحیح ہے بخاری اور مسلم کی سبھی احادیث جو ہے وہ اتھینٹک ہے، اس پر کوئی کلام نہیں ہے۔ اس طریقے سے کافی ضعیف روایات آپ کو کتب احادیث کے اندر بھی مل جائے گی۔ کئی لوگ کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے، ارے کتابیں تو تمہارے اکابرین نے لکھی، حدیثوں میں بھی ضعیف حدیثیں آ گئی ہے، مفسرین کے یہاں بھی یہ پائی جاتی ہے، ضعیف روایتیں پائی جاتی ہے۔ تو کیا ہم اس کو ایکسیپٹیبل کر لیں گے؟ معاذ اللہ، شریعت مقدسہ کے آگے جو اسلام کی مین اسٹریم تعلیم ہے، جو تعلیم محمدی ہے، جب ان سے باتیں ٹکراتی ہے تو کیا ہم اس ضعیف روایت کو لے لیں گے، چاہے کتب احادیث کے اندر ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی کتب کے اندر ہے جو اتھینٹک نہیں ہے، احادیث کی کتابیں اس کے اندر لکھا گیا ہے۔ تو دوستو، اللہ سے ڈرنا چاہیے، بات وہ جو قرآن اور حدیث کے منہج کے اوپر
اسلامک پوائنٹ آف ریویو سے بات اتھینٹک ہو، میں ثبوت کے ہو، پروف ہو، اس کے ریفرنسز، اس کے دلائل قرآن اور صحیح احادیث میں ملتے ہو، وہ بات ہمارے لیے قابل تسلیم ہے۔ باقی کمزور روایات خوب لکھی گئی ہے اور عالم لوگ اس کو اپنی اسپیچ میں، اپنے خطابات میں، اپنے اسٹیجوں کے اوپر جھوم جھوم کے بیان کرتے ہیں اور پبلک کی واہواہی حاصل کرتے ہیں۔ اس قسم کی ضعیف روایات سے بچنا چاہیے، قول کاذب سے بچنا چاہیے، اور وہ اتھینٹک حدیث جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ جس نے جھوٹی حدیث اللہ کے نبی کی طرف نسبت کر لی، جوڑ دی، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔